بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتاب علم نحو کی ہے ہمارے پاس، اور کتاب کا نام ہے شرح قطر النداء و بل الصدا. علم نحو جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ عربی زبان کا جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اس میں سیکھنے کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ پوری جو عربی عبارت ہے اس کی جو زیر زبریں تبدیل ہوتی ہیں، تو زیر زبریں تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ کیا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ زیر زبریں جو تبدیل ہوئی ہیں، یا لفظ کے شروع میں الف لام آیا الف لام نہیں آیا، تو لفظ اور عبارت کا کیا معنی بنتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں علم نحو پہ عبور اور تسلط کیا ضروری ہے. یہ تو ایک چیز واضح سی ہے، کلیئر سی ہے. دوسری بات، جو ہم عربی زبان سیکھتے ہیں اور خود سے مترجم بنتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہے خود سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور دین اسلام کے قوانین کا جو منبع ہے اور جو مصدر اور بنیاد ہے ہمارے پاس، وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ کیا ہیں، احادیث ہیں. تو قرآن اور احادیث دونوں کی دونوں جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں. تو ہم جو ہے وہ مترجمین کو تھوڑی پڑھنے آئے ہیں. ہمارا جو ہدف ہے مستقبل کا کہ ہم خود سے جو ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ اس قابل بنیں کہ خود سے جو ہے وہ احادیث کو اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھ سکیں. اور اسی وجہ سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی ہے کہ تعلم العربیہ، کہ تم لوگ عربی سیکھو، کیونکہ یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان میں خالق نے کیا ہے گفتگو کی ہے اپنی مخلوق سے. تو لہذا خالق کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اصل عربی زبان کو پڑھنا اور سمجھنا کیا یہ چیز ضروری ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ 100% وہ حق ادا نہیں کرتا کہ جو ایک زبان سے آپ جب آشنا ہوتے ہیں تو وہ چیز کیا ہے اہمیت پیدا کرتی ہے. اور یہ نظام جو علم نحو کی بنیاد تھی، یہ خود عربوں کے اندر اس چیز کی ضرورت تب پیدا ہوئی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور عجم جو غیر عرب لوگ ہیں وہ داخل ہو رہے تھے عربوں کے معاشرے میں، کہ جس وجہ سے جو ہے وہ عربی میں کیا ہے مشکلات پیدا ہو رہی تھیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تشریف لیں. تو چونکہ یہ مشکلات پیدا ہو رہی تھیں عربی زبان کے اندر، اور خود جو ان کی عربی تھی قرآن مجید کو جو پڑھنا ہے وہ بھی کیا درست نہیں تھا، یعنی اس کی بھی بہت سارے کیا ہیں مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک آیت تھی کہ ان اللہ بری من المشرکین، آگے ورسول، رسولہ کے اوپر اعراب کیا پڑھیں گے؟ یعنی اللہ بری ہے مشرکین سے، من المشرکین ورسول ہی، رسول ہی کسی نے پڑھ دیا مشرکین کے اوپر عطف کرتے ہوئے، تو یعنی اس کا ترجمہ ہی پھر غلط ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ مشرکوں سے جس طرح سے بیزاری اختیار کیے ہوئے ہے، الیاذ باللہ من ذالک، اپنے رسول سے بھی کیا ہے بیزاری اختیار کی، یعنی ایک زیر زبر نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کیا فرق پیدا کر دیا. تو یہ اس طرح کی مثالیں کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں کیا ملتی ہیں. تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کے جو شاگرد تھے ابو الاسود دؤلی، ان کو جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک رقعہ لکھ کے دیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کلمہ کی 3 اقسام، اسم فعل حرف، اور ایک طویل روایت کیا ہمارے پاس موجود ہے وہ لکھ کے دی، اور اس سے یہ کہا کہ انہو علی ھذا النحو، اس طرح کی تعبیر موجود ہے کہ انہو کہ تم بنا لو اس طرح سے، کیا تم بنا لو، کیونکہ نحو کا مطلب خود جو لفظ نحو ہے اس کے ڈکشنری میں کیا بہت سارے معنی ہیں. ایک اس کا مطلب کیا ہے طرح کا ہونا، ٹھیک ہے. نحو ذالک ہم مثال دیتے ہیں کہ زید کی طرح، یعنی اس طرح، نحو زید زید کی طرح. تو انہو ھذا النحو یعنی اس طرح تم آگے سے خود کیا بنا لو، یعنی مولا نے اسے کلیات عطا کیے نحو کے، اور کہا کہ یہ جو قواعد عربیہ تم اس طرح سے کیا بنا لو. تو پھر وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ نحو پڑ گیا. شروع میں جو تھی وہ علم نحو کے اندر صرف بھی کیسی کے اندر ہی آتی تھی، اور نحو و صرف کے لیے دونوں کے لیے جو ہے وہ نحو کر کے نام استعمال ہوتا تھا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ الگ ہو گیا،
ٹھیک ہے، یعنی بعد میں علم صرف نے الگ جگہ لے لی اور علم نحو نے کیا ہے الگ جگہ لے لی، لیکن ہم شروع میں اگر چلے جائیں تو یہ ایک ہی کیس کا کھاتا تھا. یعنی ابھی ابن ناظم کی جو الفیہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ، ابن ناظم کو جو حاشیہ ہے تو اس میں ایک ہی ہے، یعنی الفیہ کے اندر آخر پہ کیا ہے وہاں پہ صرف بھی کیا اس کے اندر موجود ہے. تو بہرحال یہ علم کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی اس کے جو پہلے بانی ہیں وہ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور ان کے شاگرد ابو الاسود دولی نے اس کو مرتب کیا، اور پھر جا کے آگے بہت سارے لوگوں نے کیا محنت کی. اس محنت کرنے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے ناوی ہیں جنہوں نے اپنا نام کمایا، جن کا نام کیا تھا، سیبویہ تھا. سیبویہ ناوی نے کتاب لکھی نحو میں، جس کتاب کا نام الکتاب ہے، یعنی خود الکتاب جو ہے وہ نحو کی کتاب ہے، سیبویہ کی ہے. سیبویہ کے بعد جو ہے وہ کوئی ناوی ایسا نہیں آیا کہ جو اپنا بڑا نام کیا کما سکا علم نحو میں. اس کے بعد کیا ہے ابن ہشام آتا ہے کہ جس کی ابھی ہم کتاب کیا ہے قطر النداء کے ہمارے سامنے ہے. ابن ہشام کی اتنی شہرت بڑی جناب علی کہ خود جو مغرب میں اور ادھر ادھر تک تاریخ دان تھے کہ ابن خلدون نے بھی یہ لکھا کہ ہم جو ہے وہ ایک ایسے ناوی کے بارے میں سن رہے ہیں کہ جو سیبویہ سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. اس طرح کے کیا مبالغے موجود ہیں. خود جو ابن ہشام تھا، ہشام جو ہے وہ اس کے تقریباً پردادے کا نام بنتا ہے، یعنی والد کا نام بھی نہیں بنتا. عبداللہ اس کا نام ہے، تو وہ اس کے والد کے والد اور اوپر جو والد ہوتے ہیں پردادا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے ہشام ہے. تو یہ پھر مشہور ہو گیا ابن ہشام کے نام سے. ابن ہشام نے جو ہے وہ شروع میں کیا ہے 2 مقدمہ لکھے، یعنی 2 چیزیں لکھی نحو کے اندر. ایک کا نام اس نے قطر النداء رکھا، اور ایک کا نام اس نے کیا رکھا، بل الصدا رکھا. قطر النداء یعنی قطر کا مطلب تو وہی قطروں کے ہیں، اردو میں آپ معنی لے لیں. قطر النداء، ندا کیا ہے، شبنم کے قطروں کو کہتے ہیں. شبنم یعنی شبنم کا ایک قطرہ ہو گیا، شبنم کے قطرے ہو گئے. اور بل و صدا، صدا کہتے ہیں سخت پیاس، یعنی سخت پیاس کا بل سیراب ہو جانا. یعنی شبنم کے چند قطرے ہیں، اور ان چند قطروں سے کیا ہے جو سخت پیاس ہے اس کی ہمیں کیا ہے سیرابی مل جائے گی. تو اس نے جب نحو کے اندر یہ جو ہے نا کتاب سب سے پہلے جو ہے اس نے 2 چیزیں لکھی، یعنی ہم یوں لکھتے ہیں قطر النداء و بل الصدا کیا اس نے مرتب کی ابن ہشام نے. اس کو جو ہے وہ اس نے بڑا مختصر لکھا کہ ابھی آپ یہاں پہ حویش میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ انہیں کہیں کہ ہمیں متن قطر النداء چاہیے، یعنی قطر النداء کا ہمیں متن چاہیے. تو وہ متن آپ کو دیں گے، چھوٹی سی صفحے بنتے ہیں، اتنی چھوٹے سے کتابچہ جو جیب میں کیا رکھتے تھے علماء. تو وہ اس کے اندر کیا سارے کیا اس کے اندر متن موجود ہے. تو پھر ہوا یہ کہ جب اس نے یہ متن نحو کے اوپر پوری نحو کو اس میں باندھا، یعنی مختصر کر کے 2 اس نے مقدمے لکھے قطر النداء بل الصدا کے اوپر. تو وہ کیا ہے کافی نہیں تھے، یعنی وہ اب اس کے اندر کیونکہ بہت ہی شارٹ کٹ اس نے لکھ دی چیزیں، تو وہ طالب علموں کے لیے اور خصوصاً جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کے لیے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تھی، واضح نہیں ہوتی تھیں. تو پھر خود ہی ابن ہشام نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں کیا ہے اس کے اوپر شرح لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اس کی کتاب جو ہے وہ قطر النداء تھی، وہ بل الصدا خود اس کی اپنی لکھی ہوئی. پھر خود ہی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا شروع کیا، شرح کیا اس نے لکھنا شروع کی. شرح لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ جو عبارتیں میں نے بڑی خلاصہ تر لکھی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کیا اس کو مزید کیا کھولوں اور مزید کیا واضح کر کے لکھوں. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارے پاس جو بھی کتاب ہے وہ ہم جو انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ شرح قطر النداء ہے. اور یہ شرح کس کی ہے، یہ خود ہی مصنف کی ہے، یعنی خود قطر النداء بھی لکھنے والے یہ خود ہیں، اور یہ شرح لکھنے والے بھی کیا خود ہیں. اس کتاب کے مقدمہ میں جو ہے وہ مصنف نے جو ہے وہ لکھی ہے کہ یہ جو میں نے قطر النداء لکھی تھی اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں اصل سے. ٹھیک ہے، کہ یہ میرے پاس کیا تھا، اصل تھا. کہ میری جو دعا ہے کہ جس طریقے سے جو اصل ہے، اصل سے لوگوں نے استفادہ اٹھایا، اسی طریقے سے جو اصل کے اوپر میں اس کی نکات کو میں مزید واضح کر کے لکھ رہا ہوں، اس سے بھی کیا لوگ فائدہ اٹھائیں. تو لہٰذا اس کتاب کے اندر کیا ہے 2 چیزیں آپ کو اصل سے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ 7 کو کیا بطور شارٹ کٹ کے لیا گیا. ایک نظریہ یہ بھی ہے، یعنی اس نے کیا لکھا، یہ جو شرح قطر النداء لکھی اس میں لفظ صاد لکھ کے اس نے کیا لکھا، متن لکھا اثر. ٹھیک ہے، اور صاد لکھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ اس کی جب شرح نیچے لکھی تو اس کی جگہ اس نے کیا لکھ دیا، لفظ شین کیا لکھ دیا. تو لہٰذا اس کتاب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ کیا یہ 2 چیزیں ملیں گی. سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ صاد ملے گی، پھر اس کے بعد کیا ملے گی، شین ملے گی. اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اگر آپ صاد والی چیز کو پڑھیں گے تو وہ پلے نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ مشکل ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ کار مثلا ہم نے اپنے جو بحثوں میں کیا، ہم کیا کرتے تھے کہ صاد کو پہلے چھوڑ دیتے تھے،
سیدھا کیا ہے شرح کے اوپر آتے تھے. وہ جب شرح ہم پڑھ لیتے تھے, وہ پڑھنے کے بعد جب ساتھ کی چیز کو پڑھتے تھے تو وہ کیا ہو جاتی تھی, واضح ہو جاتی تھی. تو لہٰذا ہم بھی جو ہے وہ آگے اپنے جو درس ہے اس میں یہ طریقہ رکھیں گے کہ ساتھ کو ویسے پڑھ لیں گے لیکن اس کے اوپر ساری محنت نہیں کریں گے, شرح کے اوپر کیا پہلے آ جائیں گے. تو وہ ساری شرح پڑھنے کے بعد دوبارہ کیا ساتھ کی طرف واپس جائیں گے اور وہاں پہ پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے ایک بڑے مطلب کو کیا کوزے میں بند کیے. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے جو ہے وہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جو اس علم کو لے کر آگے چلے ہیں, جو مولا کے چاہنے والے ہیں, ابو الاسود دولی ہو گئے اور دیگر اصحاب ان کے, تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ اس وجہ سے کیا ہمیں برکت نصیب ہو, اور پھر کیا ہے ہم اس کتاب کو کیا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللهم صل علی محمد وعلی آل خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس علم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمارے لیے قرآن اور حدیث سمجھنے کا مقدمہ قرار دے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشیخ الامام العالم العلامۃ جمال المتصدرین وتاج القراء تذکرۃ ابی عمرو وسیبویہ والفراء ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن عبداللہ بن حشام الانصاری فصح اللہ فی قبری. یہ جو ہے وہ مصنف جب بھی کتاب لکھتا تھا تو اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا تھا, اور اس مقدمے میں اس نے کیا ہے اپنی جو ساری علم ہے نا, اپنا جو سارا ادب ہے وہ کیا اس نے اس میں دکھانا ہوتا تھا. یعنی ایسی اس میں اس کے اندر عبارتیں لے کر آنی, ایسی دقیق عبارتیں, مشکل ترین لفظ, ان کی تعبیرات, ان کے قافیے وغیرہ ملا کے سیٹ کر کے رکھنے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی جو نحوی ہے اس کی جو مقدمہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو پوری نحو آنی چاہیے, تب کہ آپ سمجھ پاتے ہیں. تو چونکہ جو ہے وہ ہمیں پوری نحو نہیں آتی, فی الحال ہم شروع میں ہیں, یہ ہم فرض کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم اس مقدمے کو فقط ترجمے کی حد تک پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم زیادہ دقت کیا نہیں کریں گے. اصل ہم مطالب کے اوپر جائیں گے اور پھر وہاں سے کیا ہم شروع کریں گے. بہرحال ترجمے کی حد تک کہ قال شیخ الامام العالم, یہ جو لفظ ہے شیخ کا, امام کا, عالم کا, علامہ کا, یہ لفظ کیا بولے جاتے تھے. اور یہاں پہ قال شیخ ہو یعنی مصنف خود کتاب لکھ رہے ہیں اور قال لکھ کے اپنے جو ہے وہ القابات کا کیا ذکر شروع ہو گیا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے حاشیہ لگایا کہ یہ ان کے شاگردوں نے کیا بعد میں کیا ہے یہ کام کیے ہیں, خود کیا ہے ان کا اپنا کام نہیں ہے. ہم اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں جو حدیث کی کتابیں ہیں, مثال طور پہ کیا ہے تہذیب ہے, الکافی ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب حدیث ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی قال کا لفظ آتا ہے, مثلا قال مصنف هذا الکتاب, ٹھیک ہے, یا قال مثلا محمد ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا, تو جی تفسیر قمی مصر ہوتا ہے, تو وہ مصنف کیا اپنا نام لکھتے ہیں وہاں پہ, لیکن القاب کا کیا ہے استعمال نہیں ہوتا. القاب کا استعمال نہیں ہوتا, کنیت کا استعمال ہو جاتا ہے ابو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ, یا شیخ کا استعمال ہو جاتا ہے. سارے القاب کیا نہیں لکھے جاتے, یہاں تو پورے القاب ہیں. یعنی امام کا القاب بھی آ گیا, علامہ بھی آ گیا, جمال المتصدرین, متصدر یعنی جو گزشتہ لوگ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, متصدرین کا کیا ہے یہ جمال ہے. تاج القراء ہے, ٹھیک ہے, جو قاری حضرات ہیں ان کا تاج ہے. تذکرۃ ابی عمرو و سیبویہ والفراء, 3 نحویوں کا کیا ذکر کیا, ابو عمر, سیبویہ اور فراء, ان کی کیا یاد ہے. اور وہ کون ہے, ابو محمد, ان کی کیا ہوگی کنیت ہوگی, اصل نام یہاں سے شروع ہو رہا ہے, عبداللہ بن یوسف, یعنی عبداللہ اس کا اپنا نام ہو گیا, یوسف ان کے دادے کا نام ہو گیا, عبداللہ کیا ہے ان کے پردادے کا نام ہو گیا, بن حشام الانصاری, نہیں عبداللہ اپنا نام ہو گیا, یوسف ان کے والد کا نام ہو گیا, اور عبداللہ کیا ان کے دادے کا نام ہو گیا, اور بن حشام الانصاری, حشام کس کا نام ہو گیا, ان کے پردادا کا نام ہو گیا. تو وہ سارے جو ہے نا وہ باپ دادا کو حذف کر کے سیدھا سے کیا کہہ دیا, ابن حشام کہہ دیا, ابن حشام انصاری کہہ دیا. فصح اللہ فی قبرہ, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر محب اہل بیت تھا تو پھر جو ہے واللہ انہیں کیا معاف کرے. حنفی مذہب کا یہ تھا زیادہ تر. الحمدللہ رافع الدرجات لمن انخفض لجلالہ, ٹھیک ہے, تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو درجات بلند کرتا ہے, لمن اس بندے کے لیے کہ انخفض لجلالہ, کہ جو اس کے جلال کے سامنے کیا ہے جھک جائے. انخفض جھکنے کے معنی میں آتا ہے.
وہ فاتح البرکات، اور وہ برکات کو کھولنے والا ہے، لمن اس بندے کے لیے کہ انتصب لشکر افضال ہی، کہ جو اللہ کی مہربانیوں کے شکر کے لیے کیا ہے کھڑا ہو جائے، انتصب یعنی اپنے آپ کو نصب کر لے۔ والصلاۃ والسلام علی من، اس ذات کے اوپر درود و سلام ہو کہ من مدت علیہ الفصاحت و رواقہ، کہ جس کے اوپر فصاحت نے جو ہے وہ اپنے رواق کیا ہے پھیلا دیے ہیں۔ رواق برآمدے کو کہتے ہیں، اردو میں کیا ہے برآمدہ کہتے ہیں، یعنی کمرے کے آگے جو ایک حصہ بنایا جاتا ہے رواق، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کا رواق کیا ہے، کچھ جو سامنے کا ایک ایریا جو بڑا سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک رواق عربوں کا کیا ہے کمرے کے سامنے بڑا سا رواق بناتے تھے، وہ ایک شان و شان ہوتی تھی۔ ہاں ہاں، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مدت پھیلا دیا، مدت علیہ یعنی اس ذات کے اوپر، یعنی پیغمبر اسلام کے اوپر، فصاحت نے اپنے جو ہے وہ رواق اپنے برآمدوں کو کیا ہے پھیلا دیا ہے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا۔ وہ شدت بہ البلاغت و نطاقہ، اور بلاغت نے اپنے نطاق کو کیا ہے ان کے ذریعے باندھ دیا ہے۔ نطاق کمر بند کو کہتے ہیں، کہ بلاغت نے اپنے کمر بند کو جس ہستی کے ساتھ باندھا ہے اس کے اوپر کیا ہے درود و سلام ہو۔ المبعوث، وہ ہستی کیا ہے مبعوث بھیجی گئی ہے، بالآیات الباہرہ، ان آیات کے ساتھ کہ جو کیا ہیں باہر ہیں، باہرہ ظاہر کے معنی میں آتے ہیں، ظاہری نشانیوں کے ساتھ، والحجج اور دلائل کے ساتھ۔ المنزل علیہ قرآن، کہ جن کے اوپر نازل کیا گیا قرآن عربی، غیر ذی عوج، کہ جو کیا ہے ٹیڑھا نہیں ہے۔ وعلی آلہ، اور ان کی آل کے اوپر کیا ہے درود و سلام ہو، کہ الہادین جو کیا ہیں ہدایت ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ واصحابہ الذین، اور ان کے ان اصحاب کے اوپر درود و سلام ہو کہ الذین شادوا الدین، کہ جنہوں نے دین کو کیا کیا مضبوط کیا، ٹھیک ہے۔ شاد البنا لفظ استعمال ہوتا ہے عمارت کو بنانا، پختہ کرنا، شاد الدین یعنی جنہوں نے کیا دین کو کیا ہے مضبوط کیا۔ وشرف وکرم، یعنی اللہ جو ہے وہ شرف اور کرم عطا کرے اس ذات کو، ٹھیک ہے۔ والصلاۃ والسلام، یعنی وشرف وکرم، یعنی وہ ذات کیا ہے شرف والی ہو اور کرم اور عزت والی کیا ہو۔ یہ کیا ہے درود و سلام ہو گیا۔ اب وہ جو ہے وہ اپنی بات سے ابن شام جو ہے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے کون سی کتاب لکھی تھی، پھر کیا مجھے کیا کرنا پڑ گیا۔ وبعد، اس کے بعد فہذی نکتن، یہ وہ چند نکتے ہیں کہ حررتھا، کہ جس سے میں نے تحریر کیا ہے، علی مقدمتی، اپنے اس مقدمہ کے اوپر۔ اس سے کچھ مثال طور پہ مقدمتیں پڑھ لیتے ہیں کہ دو مقدمے، لیکن ایک مقدمہ پڑھیں تو زیادہ کیا بہتر ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں جب جو ہے وہ یعنی جو اصل جو خط کے نقطے ہیں، کہ جب یا پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یا کے نیچے دو نقطے لگاتے ہیں، اور جب یا کو آپ یا نہیں پڑھیں گے، الف پڑھیں گے تو اس سے یا کے اوپر کیا نقطے نہیں لگاتے۔ یعنی علی اور علا میں وہ کیسے فرق کرتے ہیں، مثلا علا جب لکھیں گے تو یا کے نیچے دو نقطے نہیں لگائیں گے، تو اس کو وہ کیا پڑھا جائے گا علا پڑھا جائے گا۔ جب علی لکھیں گے تو یا کے نیچے کیا ہے دو نقطے لگا دیں گے۔ ہاں، یہاں پہ چونکہ یا کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں نا، تو یا کے نیچے دو نقطے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ بحث چل نکلی کہ آپ اسے کیا کہیں مقدمتیں آپ کہیں کہ دو مقدمے جی۔ ہاں، اگر مقدمہ طے ہو تو دو نقطے ہونے چاہیے۔ یہاں پہ ہیں یا کے نیچے دو نقطے، میرے نسخے میں نہیں ہیں، آپ کے نسخے میں ہیں؟ اچھا، چلیں بہرحال نسخوں کے خلاف، بہرحال دو مقدمے مجھے بھی نہیں سمجھ آیا کہ قطر النداء ایک الگ مقدمہ، بلد صدا الگ مقدمہ، کہ یہ کیسے بنے گا، ایک ہی مقدمہ کہیں بس۔ آگے پھر مسمتین نہیں کہا نا، مسمات کہا، وہ بھی کیا واحد کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے مقدمتی کیا ہے ایک ہی ہے، تسنیہ کیا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علی مقدمتی یعنی میں نے اپنا مقدمہ کہ المسمات جسے نام دیا گیا تھا، موصوف صفت مطابقت ہوتی ہے، تو مسمات کیا ہے یہ واحد مؤنث ہے، تو مقدمتی بھی کیا رہے گا واحد رہے گا، تسنیہ ہم کیا ایسے نہیں کہیں گے، تو لہٰذا یہ بہترین دلیل ہے کہ یہاں پہ مقدمتی میں جو ہے وہ یہ کیا ہے لفظ کون سا ہے واحد کیا ہے، نہ کہ تسنیہ کیا ہے، اور یا کے نیچے کیا ہے دو نقطے ہونا چاہیے، یہاں پہ اصل نقطہ کیا یہ ہے مقدمتی کیا یا کے نیچے دو نقطے ہونے چاہیے۔ اچھا، میرا مقدمہ کا کیا نام تھا، قطر ندا و بل صدا کیا نام تھا، تو یہ میں نے اس مقدمہ کے اوپر کیا یہ نقطے لکھ دیے، یعنی قطر ندا و بل صدا کے اوپر یہ باتیں میں نے لکھی ہیں، جو چند نکات کیا میں لکھ رہا ہوں، اس کی وہ یہ جو نقطے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے کہ رافعۃ لحجابھا، کہ یہ میرے مقدمہ کے جو حجاب ہیں پردے، یہ نقطے ان کو اٹھانے والے ہیں، یعنی اگر میں یہ نقطے نہ لکھتا تو قطر ندا و بل صدا کیا حجاب میں رہتی، اس کے حجاب ہی نہ اٹھتے۔
کاشفۃ لنقابہا، اور اس کے نقاب کو کیا ہے کشف کرنے والی ہے، اٹھانے والی ہے. حجاب اٹھا لیا تو نقاب بھی اٹھ جائے گا. ممکن ہے کہ حجاب اٹھ جائے لیکن نقاب نہ اٹھے، تو یہ الگ سے کہا کہ نقاب بھی کیا ہے اٹھانا ہے. اور مکملۃن یا مکملۃن لشواہدہا، اور اس مقدمہ کے جو شواہد ہیں ان کو کیا ہے یہ مکمل کرنے والی ہے. شواہد سے مراد یہاں پہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ آیات اور روایات ہوتی ہیں کہ جن سے جو ہے وہ ایک شاہد پکڑا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے قانون بنایا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ قرآن میں کیا اس کے شاہد موجود ہے. تو وہ دلائل اور شواہد میں ایک کیا دقیق فرق بیان کی جاتا ہے. بہرحال شواہد کی مثال کیا ہوتی ہے کہ جس کی تطبیق اور جس قانون کے اوپر عمل کیا ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہو. تو ابھی یہ جو قطر و ندا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر صفحے پہ کیا ہے انہوں نے قرآن کی آیت کیا کوٹ کی ہے. تو وہ شرح میں کیا ہے یہ ایک بہترین چیز آ گئی ہے کہ وہ شواہد جو لے کر آئے ہیں قرآن اور کیا ہے حدیث سے لے کر آئے ہیں. متممۃ لفوائدہا، اور یہ جو نکتے ہیں یہ جو فوائد ہے میرے جو مقدمہ کے فائدے ہیں ان کو کیا مکمل کرنے والی ہے. کافیۃ لمن اقتصر علیہا، اور یہ نکات کیا ہیں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کیا کرے اختصار کر لے. یعنی ایسی میں نے شرح لکھی ہے کہ اس کے اوپر اب جو بندہ ٹھہر جائے گا تو نہ اس کے لیے کافی ہے اتنی. وافیۃ ببغیت من جنح من طلاب علم العربیت الیہ، یعنی من جنح الیہا، الیہا جو ہے وہ جنح کے کیا ہوگا متعلق ہوگا. وافیۃ یعنی یہ پورا کرنے والا ہے. ببغیت، بغیت کسے کہتے ہیں؟ طلب کو، ڈیمانڈ کو. یہ اس بندے کی طلب کو پورا کرنے والے ہیں نکات کہ من جنح کہ جو جھک جائے. ٹھیک ہے، جانا کیا ہے؟ جھک جانا. من طلاب علم العربیت الیہا، یعنی عربی علم کو چاہنے والے جو ہیں، طلاب چاہنے والے، عربی علم کو چاہنے والے جو جانح الیہا اس نکات کی طرف اگر جھک جاتے ہیں تو یہ ان کی طلب اور ان کی حاجت کو کیا ہے یہ نکات پورا کر دینے والے ہیں. تو یعنی یہ اس میں انہوں نے کیا کی اپنی شرح کے کیا ہے فضائل پڑھے. واللہ المسئول، اور اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان ینفع بہا، کہ وہ ان نکات کے ذریعے سے کیا ہے فائدہ دے. ٹھیک ہے، یہ نکات شرح والے ہیں ان کے ذریعے سے وہ فائدہ دے. کما نفع باصلھا، جیسا کہ اس نے کیا دیا ان نکات کی جو اصل تھی اس کے ذریعے سے کیا دیا فائدہ دیا. یعنی اصل سے کیا مراد ہے؟ قطر النداء و بلغ صدا. یعنی جس طریقے سے اصل سے جو ہے وہ اللہ نے فائدہ دیا لوگوں کو، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو شرح ہے اس سے بھی کیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے. وَأَن يُذَلِّلَ لَنَا طُرُقَ الْخَيْرَاتِ وَسُبُلَهَا، اور ہمارے لیے کیا کر دے؟ قابو میں کر دے. یذلل ویسے ہوتا ہے حقیر کرنا، ذلیل کرنا، تو یہاں پہ آپ ترجمہ جو بہتر کیا بنتا ہے؟ یعنی ہمارے تابع بنا دے. ٹھیک ہے، ہمارے قابو میں کر دے، ہمارے تابع بنا دے. کیا تابع بنا دے؟ طرق الخیرات، یعنی جو خیرات کے رستے ہیں، وہ سبلہا، اور اس کے جو سبل بھی رستے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جتنی بھی اچھائیوں کے رستے ہیں وہ ہمارے کیا تابع کر دے، ہمارے قابو میں کر دے. انہ جواد کریم، وہ کیا سخی ہے، کرم کرنے والا ہے. رؤوف الرحیم، مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وما توفیقی، اور میری جو بھی توفیق ہے وہ کیا فقط اور فقط اللہ کی وجہ سے ہے. علیہ توکل، تو میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. الیہ انیب، اور اسی کی طرف کیا پلٹ کر جاؤں گا. تو یہ کیا مقدمہ ختم ہوا. اب دیکھیں، آپ اصل متن میں دیکھیں، ایک صاد کا لفظ وہاں پہ موجود ہے اور ایک شین کا کیا لفظ موجود ہے. صاد کے لفظ میں کیا ہے؟ الکلمۃ قول مفرد، بس یہ عبارت ہوگی، صاد ختم ہو گیا. کلمہ کیا قول مفرد ہے. اب کہتے ہیں جی اس کے اندر حجاب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کیا ہے کھولنا کیا ہے ضروری ہے، اور شین کے ذریعے سے کیا ہے اسے یہاں پہ کھولیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، کچھ ہم اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں، پھر کیا ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ کل سے شروع کریں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جب بھی علم نحو کی کتاب پڑھتے ہیں، ہدایہ و سمدیہ وغیرہ میں، ہم وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں کہ پہلے علم نحو کی تعریف تو کرتے ہیں بھی علم نحو ہے کیا، پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہم کیا بحث کریں گے. نہ مصنف نے یہاں پہ علم نحو کی تعریف بیان کی، نہ یہ بیان کیا کہ بھی اس میں بحث کیا ہوگی، کس موضوع کے متعلق بحث کریں گے. سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ الکلمۃ قول مفرد. ٹھیک ہے جی، تو اس کے پیچھے والی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو علم نحو کی تعریف ہمیں پتہ ہے کہ علم نحو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ہر وہ علم کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ زبان کی غلطی سے کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے. زبان کی غلطی سے محفوظ تب رہے گا، ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بولے گا، جب اس نے بولنی نہیں ہے، لکھنا ہے، تو پھر وہ لکھنے والی یعنی قلم کی زبان کیا ہے اس کی غلطی سے محفوظ رہے گی.
تو جب اس کی اپنی قلم محفوظ رہے گی غلطی سے، یا وہ خود غلطی سے محفوظ رہے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کسی کی بات کو سمجھے گا، پڑھے گا، تو اس کا معنی سمجھنے میں وہ کیا ہے غلطی سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک واضح سی تعریف ہے. پھر ہم اس میں بحث کس موضوع کے اوپر کرتے ہیں؟ ہم اس میں بحث کرتے ہیں کلام کے متعلق بحث کرتے ہیں یا کلمہ کے متعلق بحث کرتے ہیں. یہ کیا ہے ایک بحث ہوتی ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نحو کا جو تعلق ہے وہ ایک ایک کلمے سے بحث کرنا نہیں ہے. اس کا جو بحث موضوع کا ہے وہ پورے جملے کے متعلق کیا بحث کرے گا. مثلا زید کے متعلق وہ بحث نہیں کرے گا، ضربہ کے متعلق وہ بحث نہیں کرے گا. جب آپ کہیں گے ضربہ زیدن کہیں گے تو پھر آپ کے وہاں پہ آپ کیا ہے نحو کی وہاں پہ گاڑی آ جائے گی، اور وہ آپ کو بتائے گی کہ ضربہ یہاں پہ فعل ہے اور زیدن اس وجہ سے مرفوع ہے کہ چونکہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، فاعل واقعہ ہو رہا ہے. اور ضربہ یہاں پہ با آخر پہ فتح کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی علی الفتح ہے اور فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو یعنی یہ اس نے جو ساری اپنی نحو نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ جملے میں اپنا کردار ادا کیا. یعنی جملے کے اوپر جو بحث کی ہے کہ ایک کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کی حالت کیا ہوگی، یہ تب اس نے بحث کی ہے کہ جب آپ نے ایک پورا جملہ بنایا ہے. یعنی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نحو کا موضوع کیا ہے؟ ایک کلام ہے، جملہ ہے، اور اس جملہ میں کلمہ کے متعلق یہ بحث کیا کرے گا کہ اس کلمہ کی آخری حالت پہ کون سی حرکت ہونی چاہیے، اس کی آخری حالت کیا ہونی چاہیے، یہ بحث ہوگا. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خود کلام سے ہٹ کے ایک کلمہ کے متعلق بھی کیا نحو بحث کرتی ہے. ایک کلمہ کے متعلق کیسے بحث کرے گی؟ یعنی خود آپ نحو سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو لفظ من ہے، جو حرف جسے ہم کہتے ہیں من کیا ہے؟ وہ نحو کہے گا میں کیا بتاؤں کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں آپ یہ بتائیں کہ یہ مبنی ہے یا معرب ہے. وہ کہیں گے اچھا یہ آپ کو بتانا ہے کہ مبنی ہے یا معرب ہے. وہ کہے گا ہاں یہ حرف کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے. آپ پوچھیں گے یہ ضربہ کیا ہے؟ فقط ضربہ، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. اضرب کے بارے میں پوچھیں گے. یعنی خود جو ایک کلمہ ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ جملہ کے درمیان میں آ جائے، اس سے آپ جملہ بنا رہے ہوں، خود اس حرف کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. یعنی جب یہ کلام کے اندر آئے گا تو اس کے آخر پہ چینجنگ ہوگی یا چینجنگ نہیں ہوگی، یہ خود کلمہ کے بارے میں یہ بحث کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نحو کا کام ہے. تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ نحو کے دو کیا ہیں کام کرنا ہے. ایک خود کلمہ کے بارے میں بتانا، ذات کلمہ کے بارے میں کہ یہ کلمہ مبنی ہے یا معرب ہے، یہ حکم بتانا کس کا کام ہے؟ نحو کا کام ہے. اور جب وہ کلمہ ایک عبارت میں استعمال ہوگا، ایک جملے میں استعمال ہوگا، تو پھر اس کے اوپر کون سا اعراب آئے گا، یہ بتانا بھی کیا ہے؟ نحو کا کام ہے. لہٰذا نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام. نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے. جب کلمہ اور کلام آپ نے کہہ دیا نحو کا موضوع ہے، تو پھر پہلا سوال ہوگا کہ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ کیا کلمہ سے مراد کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو مصنف یہاں پہ کہیں گے ہاں کلمہ کا مطلب جو کلمہ شہادت ہے یہ عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں جب کلمہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا جملہ ہوتا ہے، مفید جملے ہوتے ہیں، ایسے جملے کہ جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. یعنی یہاں پہ حوض نجف اشرف وغیرہ میں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ کلمہ تو سید سستانی جو کربلا میں کیا جمعے کے اوپر پڑھا جاتا ہے. کلمہ کیا مطلب؟ یعنی ان کا جو بیان آیا ہے، یعنی پورے بیان کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مصنف جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ بیان کریں گے شرح میں آ کے کہ ڈکشنری میں جو کلمہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کلمہ شہادت کے لیے پورے جملوں کے لیے، لیکن ہم جو ہے وہ ڈکشنری والا معنی مراد نہیں لے رہے. ہم کلمہ سے کون سا معنی مراد لے رہے ہیں؟ الکلمۃ قول مفرد. ہماری کلمہ سے مراد ایک ایسا قول ہے کہ جو قول کیا ہو؟ مفرد ہو، نہ کہ کیا ہو؟ جملہ ہو. پھر قول سے کیا مراد ہے، مفرد سے کیا مراد ہے، اور باقی اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سار مل.